وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، اور یہ روزے تم پر فرض کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یقیناً یہ آیت کریمہ ہم سب نے کئی مرتبہ سن رکھی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ہم میں سے اکثر کو یاد ہے۔ اور اس آیت کے اندر روزوں کا جو مقصد بتایا گیا ہے، یقیناً اس مقصد سے بھی ہم سب لوگ واقف ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان روزوں کا مقصد تقوی کو بنایا، ان روزوں کے مقصد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی ہونا شرط رکھا کہ روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض ہیں تاکہ تم متقی بنو، تاکہ تم تقوی شعار بنو، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ کا ڈر انسان کی ظاہری اور انسان کی باطنی دونوں طرح کی زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ انسان کے ظاہری افعال کو اور انسان کے باطنی افعال کو یہ اللہ کا ڈر ہے جو بہتر بناتا ہے۔ یہ اللہ کا ڈر ہی ہے جو انسان کی خلوت و جلوت کو بہتر بناتا ہے، جو انسان کو تنہائیوں میں برائیوں سے بچاتا ہے۔ یہ اللہ کا ڈر ہی ہے کہ جو انسان کی زندگی کو صحیح سمت پر روانہ کرتا ہے۔ اللہ کا ڈر انسان کے دل کے اندر نہ ہو تو اس کا کوئی بھی عمل درست نہ ہو۔ اللہ کا ڈر انسان کے دل کے اندر نہ ہو تو انسان نیکی نہ کر سکے۔ اللہ کا ڈر انسان کے دل کے اندر نہ ہو تو اس کی نیکی اور اس کے نیک اعمال کے اندر اخلاص موجود نہ ہو، اور جب اخلاص موجود نہ ہو تو وہ نیکی بیکار ہے، وہ نیکی رائگاں ہے۔ اور یہ اللہ کا ڈر ہی ہے کہ جو ہماری وہ باطنی اعمال کہ جن سے دوسرا کوئی واقف نہیں ہوتا، وہاں پر ہمیں ڈنڈی مارنے سے بچاتا ہے، وہاں پر ہمیں محفوظ رکھتا ہے۔ وہاں پر ہمیں یہ اللہ کا ڈر ہی ہے کہ جو ہمیں یہ بات یاد دلاتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو تمہیں تمہاری تنہائی کے اندر بھی دیکھ رہی ہے، کوئی ذات ایسی ہے کہ جو تمہاری اس تنہائی کے اندر تمہاری ہر حرکت سے واقف ہے کہ تم اس کے لیے کیا کر رہے ہو، تم اس ذات کے دیکھتے ہوئے، اس ذات کے بارے میں علم رکھتے ہوئے بھی تم کیا کر رہے ہو، کس طرح کر رہے ہو، تمہاری ہر طرح کی حرکات و سکنات سے وہ ذات جو ہے وہ واقف ہے۔ انہی تمام افعال میں سے جو افعال باطن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ افعال جو ہمارے کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا ہوتا، انہی افعال میں سے موجودہ دور کے اندر ایک عمل، ایک فعل یہ بھی ہے کہ ہم جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ فی الحال موجودہ دور کے اندر دوسرا بندہ اس سے واقف نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔
ہم اپنے مال کے ساتھ، ہم اپنے مال تجارت کے ساتھ، ہم اپنے پاس موجود سونے اور چاندی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کتنی اس کی زکوٰۃ نکال رہے ہیں، اس مال کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ہمارا برتاؤ کیا ہے، یہ صرف ہم ہی جانتے ہیں اور دوسرا بندہ اس سے واقف نہیں ہوتا، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ نظام حکومت قائم نہیں ہے اور آپ کے اوپر کوئی بندہ جو ہے وہ چھڑی لے کر نہیں کھڑا ہوا کہ گنواؤ مجھے کون کون سا تمہارا مال ہے، کہاں کہاں ہے، کتنا کتنا لگایا ہے۔ اس وقت آپ کے سے یہ پوچھا نہیں جاتا، آپ سے یہ جو اس بات کی جو ہے وہ تسلی نہیں کروائی جاتی۔ اس وقت آپ اپنے خود نگران ہوتے ہیں، آپ نے اپنے مال کی خود زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، اپنے مال کا آپ نے خود حساب لگانا ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ اپنے متعلق خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کتنا اللہ کا ڈر ہے، آپ کہاں تک یہ جو روزے رکھ رہے ہیں ان کے مقصد کو حاصل کرنے میں آپ کہاں تک کامیاب ہو رہے ہیں، وہاں پر آپ کا پتہ چلتا ہے۔ وہاں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اپنے ہی کمائے ہوئے مال، اپنے ہی اس سیو کیے ہوئے مال، اپنے ہی اس محفوظ کیے ہوئے مال میں سے جب مال زکوٰۃ اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں، وہ مال زکوٰۃ جو اپنے اس محبوب مال میں سے نکالتے ہیں، وہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ اس تقوی کو حاصل کرنے کے اندر کتنے کامیاب ہوئے ہیں، آپ نے روزوں کے مقصد کو کہاں تک حاصل کیا، وہاں آپ کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر یہ جو مال ہم کماتے ہیں یہ یقیناً ہمیں محبوب ہوتا ہے، یہ یقیناً ہمیں پسند ہوتا ہے، اسی لیے تو اس پر اجر ہے کہ ہمیں یہ محبوب ہے، اس لیے ہم اس کو خرچ کرتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تبھی تو اس پر ہمیں اجر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم کہاں تک اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے میں جو ہے وہ ایمانداری دکھاتے ہیں، کہاں تک اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کے اندر اللہ کا ڈر یاد رکھتے ہیں، اس کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہم میں سے ہر شخص اپنا خود محاسبہ کر سکتا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال ہمیں دیا ہے اس مال کو ہم نے محفوظ کیا ہے۔ یقیناً زکوٰۃ، لفظ زکوٰۃ اس کا معنی ہی یہی ہے کہ جو مال آپ کو دیا گیا ہے اس مال کو پاک کرنے والی یہ چیز ہے جس کا نام زکوٰۃ ہے۔ یہ زکوٰۃ اس چیز کا نام ہے کہ جو آپ کے پاس مال و دولت ہے یہ اس چیز کو پاک اور صاف بنانے والی چیز ہے، اسی لیے اس کا نام زکوٰۃ ہے۔ یہ پاک صاف کر دیتی ہے اس مال کو جس مال کو آپ نے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ دین اسلام آپ کو مال محفوظ کرنے سے منع نہیں کرتا، دین اسلام آپ کو کمانے سے منع نہیں کرتا، دین اسلام آپ کو بے شمار کمانے سے بھی منع نہیں کرتا۔ دین اسلام کہتا ہے کہ آپ کمائیں جتنا کمانا ہے، آپ محفوظ بنائیں جتنا محفوظ بنانا ہے آپ بنائیں، مال کو محفوظ رکھیں۔ دین اسلام اس میں کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، ممانعت نہیں کرتا، لیکن دین اسلام آپ کو صرف آپ سے اتنا تقاضا کرتا ہے کہ آپ جس مال کو محفوظ بنا رہے ہیں اسے حقیقی معنوں کے اندر آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں بھی یہ میرا مال محفوظ ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو اس مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔
اس مال کی جو مال آپ کو محبوب ہوتا ہے اس مال کی زکوٰۃ آپ کے ذمے جو ہے وہ واجب الادا ہوتی ہے۔ یقیناً یہ مال اس کو محض جمع کرنا، اس کو اکٹھا کرنا، اس کی زکوٰۃ نہ نکالنا، یہ وہی مال ہوگا کہ جو ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونے چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں، اس کو جمع کر کے رکھتے ہیں۔ یہاں سونے چاندی سے مراد صرف سونا چاندی نہیں ہے، یہاں سونے چاندی سے مراد مال و دولت ہے، مال و ثروت ہے، کہ جو لوگ جمع کرتے رہتے ہیں، گن گن کر اس کو رکھتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پھر اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، پھر اس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے رسول آپ ایسے لوگوں کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے۔ آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، اور جب اس مال کی زکوٰۃ دینے کا وقت آیا تو تم نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا، تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، تم نے اس مال کی زکوٰۃ کما حقہ نہیں نکالی، جتنی نکالنی چاہیے تھی تم نے نہیں نکالی، وہاں پر بھی تم نے ڈنڈی ماری، وہاں پر بھی تم نے اس روزے کے مقصد جو تقویٰ تھا اس کو جو اس کا خیال نہیں کیا، اللہ کا ڈر تمہارے دل کے اندر نہیں آیا، تم نے اس مال کی زکوٰۃ کما حقہ نہیں نکالی، فبشرہم بعذاب علیم، اے رسول آپ ایسے ہی لوگوں کو خوشخبری سنائیے، دردناک عذاب ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور محض اتنا ہی نہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس جمع کیے ہوئے مال کو، ان کے اس جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ کے اندر تپائے گا، اس کو گرم کرے گا، اور پھر اس جمع شدہ مال کے ساتھ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیشانیوں کو اس مال کے ساتھ داغے گا، وَجُنُوبُهُمْ، اللہ ان کے پہلوؤں کو اس مال کے ساتھ داغے گا، وَظُهُورُهُمْ، اللہ ان کی پیٹھوں پر وہ جہنم کی آگ میں تپتا ہوا مال جو محض جمع کرنے پر جس کا زور لگایا ہوا تھا، محض اکٹھا کرنے پر زور لگایا ہوا تھا، محض اور بڑھانے کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے مگر اس کا حق ادا نہیں کیا تھا، وہی مال ہوگا، اس کو تپایا جائے گا اور گرم کیا جائے گا، پھر پہلوؤں پر، ان کی پشتوں پر، ان کی پیشانیوں پر اسی مال کے ساتھ ان کے جسموں کو داغا جائے گا، ان کے جسموں کو ان کے اس مال گرم مال کے ساتھ ان کی اذیت دی جائے گی، اسی مال کے ساتھ ان کو تکلیف دی جائے گی، اور پھر کہا جائے گا ہذا ما کنزتم لانفسکم، لو یہ تمہارا وہ مال ہے جس کو تم اپنی جانوں کے لیے جمع کرتے تھے، تم اپنے نفسوں کے لیے اکٹھا کر کے رکھتے تھے، اپنی جان پہ لگاؤں گا، جبکہ پتہ یہ بھی نہیں تھا کہ میں نے کب تک زندہ رہنا ہے، یہ مال پتہ نہیں میری قسمت میں اس کو استعمال کرنا ہے بھی یا نہیں، اس مال کو محض جمع کرنے پر زور دیا اور اس کی زکوٰۃ نہیں دی، اس مال کو خرچ نہیں کیا، تو اس سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، لو یہ تمہارا وہ خزانہ، لو یہ وہ تمہارا مال ہے جو تم نے اپنے جان کے لیے جمع کیا تھا، اپنے استعمال کے لیے جمع کیا تھا مگر اس کا حق ادا نہیں کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، لو آج تم مزہ چکھ لو اس مال کا جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، جس کو تم گن گن کر رکھتے تھے اور اس کا حق ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات کے متعلق بخوبی واقف ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، وہ زکوٰۃ دینے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ کم از کم جو زکوٰۃ کی مقدار ہے، ہمارے ہاں اس وقت اس دور کے اندر مال مویشی نہیں پالے جاتے، زیادہ تر لوگ مال مویشی نہیں رکھتے، تجارت سے تعلق رکھتے ہیں، سونے چاندی کے کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے کم از کم جو صاحب نصاب ہونے کی مقدار ہے وہ 52 تولہ چاندی مقرر کی گئی ہے، اور 52 تولہ چاندی کی مقدار کے برابر اگر کسی کے پاس پیسے ہیں اور وہ ان پیسوں کے اوپر اس کا سال گزر جاتا ہے کہ اس کے وہ پیسے اس کے پاس محفوظ رہتے ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ میں نے زکوٰۃ کی فرضیت آپ کے سامنے اس لیے بیان نہیں کی کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ دین اسلام کا اہم رکن ہے، یہ تیسرا وہ رکن ہے کہ جو ہمارے اوپر فرض ہے۔
کہ جس کو چھوڑنے والا، جس کو ادا نہ کرنے والا دین اسلام سے خارج ہے وہ کافر ہے۔ اس کے کافر ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس پر تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ زکوٰۃ کا منکر کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے میں نے اس کی فرضیت بیان نہیں کی بلکہ اس کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کی کہ ہم زکوٰۃ کے معاملے میں کتنے جو ہیں وہ محتاط ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج وہ وقت ہے کہ ہم اپنے محبوب مال میں سے اس کا حق ادا کریں، ورنہ یہی وہ مال ہوگا جو ہمارے لیے وبال جان ہوگا، اور پھر اللہ ہم سے کہے گا فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اب چکھو اس مال کا مزہ کہ جس کو محض جمع کیا، محض خزانہ بنایا، اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، اس کو خرچ نہیں کیا، یہی وہ مال ہوگا جو ہمارے لیے اس دن حسرت کا باعث ہوگا۔ ہم ہی وہ لوگ ہوں گے، ہم ہی وہ لوگ ہوں گے جو اس دن یہ خواہش کریں گے یقول یا لیتنی، اے اللہ کاش تو نے اخرتنی الی اجل قریب، کاش تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی ہوتی، کاش تو نے مجھے تھوڑا سا وقت دیا ہوتا، میں تیرے مال کو خرچ کر دیتا، میں تیرے مال کو تیرے راہ میں خرچ کرتا، کاش تو نے مجھے وہ وقت دیا ہوتا، کاش تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی ہوتی۔ یہ کوئی اور لوگ نہیں ہوں گے، یہ ہم ہی وہ لوگ ہوں گے۔ قرآن ہم سے مخاطب ہے، قرآن ہم سے خطاب کر رہا ہے، ہم ہی وہ لوگ ہوں گے جو ندامت سے اپنی انگلیوں کو چبائیں گے اور یہ خواہش کریں گے اللہ کاش تو نے تھوڑی سی اور مہلت دی ہوتی، میں اس مال کا حق ادا کر کے آتا، میں اس مال کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے میں اتنی ہی ادا کرتا، میں اس مال میں سے ڈنڈی نہ مارتا، وہ مال کہ جس کی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ میرے استعمال میں آئے گا، یہ میری زندگی میں میرے کام آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، وہ مال کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا تو وہ ہے جو تم نے کھایا اور ہضم کیا، تمہارا تو وہ ہے جو تم نے پہنا اور بوسیدہ کر دیا، باقی جتنا کماؤ گے جتنا جوڑو گے وہ تمہارے وارثوں کے کام آنے والا ہے، وہ تمہارے کسی بھی کام کا نہیں ہے۔ میرے بھائی یہی مال ہمارے لیے وبال جان بھی ہے اور یہی مال ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ اگر ہم اس کا حق ادا کریں، اگر ہم اس کی کما حقہ زکوٰۃ ادا کریں، ہم میں سے ہر شخص بخوبی جانتا ہے وہ کتنا صاحب نصاب ہے، کتنی اس کی زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دیتے ہوئے، مال امیر کے پاس جمع کرواتے ہوئے کسی قسم کے شک و شبہ کا وہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ پایا جاتا ہے تو امیر شاخ فیصل آباد کی طرف سے ایک انتظامی لحاظ سے عام اعلان ہے کہ کوئی بھی شاخ کا عام رکن یا خاص رکن وہ ہم سے سوال کر سکتا ہے، ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ ہم نے جو مال دیا تھا وہ کہاں آپ لوگوں نے خرچ کیا۔ دینی لحاظ سے نہیں، انتظامی لحاظ سے ان کا یہ اعلان ہے کہ آپ اس بات کی آپ کو اجازت ہے، آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم نے جو چیز آپ کو جمع کروائی، آپ کو دی، آپ نے کہاں خرچ کی۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے یہ کہا گیا تاکہ آپ کا اعتماد بحال ہو، آپ کے اندر سے شک و شبہ کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور آپ کا یقین اور اعتماد بحال ہو اور آپ اپنے مال کی زکوٰۃ جو ہے وہ کما حقہ ادا کریں اور جتنی بنتی ہے اتنی ادا کریں۔ اگر آپ حساب نہیں لگا سکتے تو آپ اہل علم سے رجوع کریں، اس بارے میں پوچھیں تاکہ آپ کا یہ مال آپ کے لیے وہ خزانہ نہ ہو کہ جو آپ کے لیے روز محشر وبال جان ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا گو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا لي ولكم أستغفر الله